الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذہ الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ حضرات گرامی قدر، ارشاد اقدس الہی ہے کہ ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ اب اگر کائنات میں کسی شے کو کسی شے کی ضرورت ہے تو اسے امام مبین تک آنا ہوگا، اس لیے کہ امام ضرورت کا نام ہے، ضرورت مند کا نام نہیں ہے۔ امام غرض کا نام ہے، غرض مند کا نام نہیں ہے۔ امام حاجت کا نام ہے، حاجت مند کا نام نہیں ہے۔ محسوس کریں عزیزان گرامی، برادران ایمانی، عاشقان اہل بیت علیہم السلام، کہ امام استاد کا نام ہے، شاگرد کا نام نہیں، اس لیے کہ امام کہتے ہی اسے ہیں کہ جہاں سوال بعد میں ہوں جواب پہلے عطا ہو جائے۔ یہ ایک لفظ اور کہنا چاہتا ہوں، عقیدت میں ڈوبا ہوا جملہ ہے، محسوس کریں گے میرے ناظرین کہ امام اسے کہتے ہیں جو آنے والے کے سوال بھی بتاتا ہو اور جواب بھی عطا کرتا ہو۔ اس لیے کہ امام پوری کائنات کا علم رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے پاس امام، حتیٰ کہ صحیح مسلم بہت معتبر کتاب ہے اہل اسلام میں، اسلام کے ماننے والوں کے، مسلمانوں کے درمیان سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری، اس کے بعد جو دوسری کتاب ہے صحیح مسلم، اس میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ بعد پیغمبر ہر مسلمان پر واجب تھا کہ وہ اپنے لیے کسی نہ کسی کو امام منتخب کرے۔ بہت دیر گفتگو نہیں ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ جتنی دیر گفتگو ہے آپ محسوس کریں اسے۔ انہوں نے تحریر کیا کہ ہر مسلمان پر بعد پیغمبر، ہر صحابہ پر واجب تھا، صحابہ پر واجب تھا، معاف کیجیے گا، صحابہ پر واجب تھا کہ وہ اپنے لیے کسی کو امام منتخب کریں۔ صحابہ پر واجب تھا کہ وہ اپنے لیے کسی کو امام منتخب کریں۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر صحابہ پر واجب تھا بعد پیغمبر امام منتخب کرنا، امام بنانا، تو یہ بتائیے کہ سارے صحابہ پر واجب تھا یا چند صحابہ پر واجب تھا؟ اگر سارے صحابہ پر واجب تھا تو سلمان و ابوذر نے بنایا کیوں نہیں؟ اور اگر چند صحابہ پر واجب تھا تو پھر اجماع اور شورا کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کا مطلب جو ہوا کہ امام بنانا بندوں کا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے۔ امام بنانا بندوں کا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے۔ عزیزان گرامی محسوس کیجئے اس جملے کو، محسوس کیجئے، بات کہہ رہا ہوں، امام بنانا اللہ کا کام ہے۔
اور تاریخ کہتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نظام ہے امامت کا وہ اتنا مستحکم اور اتنا محکم ہے کہ کوئی آج تک اس کا جواب بھی نہیں لا پایا۔ آپ دیکھیں، انہی کی بات میں پیش کر رہا ہوں، صحیح مسلمی کی بات ہے۔ انہوں نے لکھا کہ صحابہ پر واجب تھا کہ وہ اپنے لیے کسی نہ کسی کو امام منتخب کریں بعد پیغمبر۔ جب بعد پیغمبر یہ صحابہ پر واجب تھا تو میں ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم نازل ہوگا وہ پہلے رسول پر واجب ہوگا یا صحابہ پر واجب ہوگا؟ کہ صاحب پہلے رسول پر واجب ہوگا پھر صحابہ پر واجب ہوگا؟ نماز کا حکم آیا تو پہلے نبی پڑھ کے نماز دکھائیں گے تب صحابہ پڑھیں گے؟ روزے کا حکم آیا تو نبی روزہ رکھ کے دکھائیں گے تبھی تو صحابہ روزہ رکھیں گے؟ حج کا حکم آیا تو نبی حج کر کے دکھائیں گے تبھی تو صحابہ حج کریں گے؟ تو آیا اگر یہ مان لیا جائے کہ صحابہ پر واجب تھا کہ وہ اپنے لیے امام بنائیں تو معاذ اللہ یہ کہنا پڑے گا کہ رسول سے یہ واجب چھوٹ گیا؟ یہی بات ہو سکتی ہے کہ رسول سے یہ واجب چھوٹ گیا۔ یا پھر یہ مانا جائے کہ ایک نظریہ اور سامنے آتا ہے کہ پہلا نظریہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ رسول سے یہ واجب چھوٹ گیا، اور دوسرا نظریہ یہ ہو سکتا ہے کہ رسول نے جسے امام بنایا تھا اسے آپ نے امام مانا نہیں ہے، اور آپ اسے امام مان بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ اپنے جیسے کو امام مانتے ہیں، آپ اسے امام مانتے ہیں جو آپ جیسا ہو، مگر رسول نے جسے امام بنایا تھا، جس کی پہچان کروائی تھی، اس کی شان یہ ہے کہ آنکھیں ہیں عین اللہ، چہرہ ہے وجہ اللہ، زبان لسان اللہ، ہاتھ ید اللہ ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے کہ جو کعبے میں آ رہا ہے، جو مظہر عجائب بھی ہے، جو یاسب الدین بھی ہے، جو قاتل المشرکین بھی ہے، نہ جانے کتنے فضائل و مناقب ہیں اس کے۔ اتنے فضائل و مناقب ہونے کے باوجود وہ علی، اللہ اکبر، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، وہ عزیزو، وہ علی جس کے اتنے فضائل و مناقب ہیں، اسے اللہ نے امامت میں پہلی منزل پر رکھا۔ دنیا نے امام رسول کے بعد بنائے ہیں مگر دنیا کے امام اور ہے، ہمارے پاس جو 12 امام ہیں وہ اور ہیں۔ دنیا کے بنائے ہوئے امام ختم ہو چکے ہیں مگر یہ واحد امامت کا سلسلہ ہے جو آج تک جاری ہے، جس کا آخری پردے میں باقی ہے۔ محسوس کیجیے عزیزان گرامی، ایسا نہیں کہ پیغمبر کے بعد کسی نے امام نہیں بنایا، اسلام کے 73 فرقوں نے اپنے لیے امام بنایا ہے، سب نے اپنے اپنے لیے امام منتخب کیا، مگر جو سلسلہ ہمارے پاس ہے، شیعوں کے پاس ہے، وہ سلسلہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس پہلا وہ ہے کہ جو کعبے میں آیا، ہمارے پاس آخری بھی وہ ہے کہ جو کعبے سے آئے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کیا منزل ہے ہمارے امام کی، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں بعد پیغمبر، کیونکہ یہ مجلس، یہ تقریر، یہ سپیچ P5 چینل والوں کی طرف سے نشر ہو رہی ہے اور اس کا عنوان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں امام کے سلسلے سے عرض کر دوں اور بات میری تمام ہو جائے گی۔ ہمارے پاس امامت کا جو سلسلہ ہے اس کے چھٹے امام ہیں، ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ نام نامی ہے جعفر، صادق لقب ہے۔ یہ امام وہ ہے کہ فہرست امامت میں سب سے زیادہ جس امام کو تبلیغ کا موقع ملا ہے وہ ہمارے چھٹے امام، سب سے زیادہ امامت کا موقع جس امام کو ملا ہے وہ ہمارے چھٹے امام ہیں، جس سب سے زیادہ خدمت دین کا موقع، دین پھیلانے کا موقع۔ اس لیے کہ ائمہ کی زندگی یا قید خانوں میں ہے یا نظر بند رکھا گیا، مشکلیں ہیں، لیکن چھٹے امام کا زمانہ ہے، دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مگر امام کو موقع ملا۔ اسی لیے بعد پیغمبر، توجہ چاہتا ہوں اس بات پر، پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ احادیث فقہ جعفری یا اہل تشیع میں اگر کسی سے ہے تو وہ ہمارے چھٹے امام سے ہے۔ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیے، اصول کافی، من لا یحظ الفقیہ،
بہار الانوار، التوحید، کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے. میں کس کتاب کا حوالہ دوں؟ قرآن مجید میں آیات کے جو تفسیر بیان کی ہے علماء نے، مقبول احمد صاحب، امداد حسین کاظمی صاحب، فرمان علی صاحب، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب، سب کے حاشیوں کو پڑھیے تو ہر جگہ قال رسول اللہ یا قال امام جعفر صادق، قال رسول اللہ قال امام جعفر. کیوں؟ بات پیغمبر سب سے زیادہ امام کی حدیثیں موجود ہیں. اور ابھی تک یہ دین محمدی تھا، مگر چھٹے امام کے بعد یہ دین فقہ جعفری کہلانے لگا. اس طریقے سے امام نے دین کی خدمت کی. 17ویں ربیع الاول کو امام اس دنیا میں تشریف لائے. جب امام اس دنیا میں آئے تو اپنے جد امجد کے ساتھ ساتھ آئے، یعنی اکیلے نہیں آ رہے، بلکہ رسول اسلام کی ولادت بھی اسی تاریخ میں ہے اور چھٹے امام کی ولادت بھی اسی تاریخ میں ہے. یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ رسالت کو جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں وہ امامت تک آ جائیں، خود بخود رسالت سمجھ میں آ جائے گی. خالی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا کافی نہیں ہوگا. جب تک امامت سے رجوع نہیں کیا جائے گا اس وقت تک نہ لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ محمد رسول اللہ سمجھ میں آ سکتا ہے. میرے عزیزان گرامی، محسوس کیجئے گا اسے. بات کہنا چاہ رہا ہوں، وہی امام جن کے کئی جگہ درس ہوتے تھے، امام کے مسجد میں درس، باغوں میں درس ہوتا تھا، امام کے گھر میں درس ہوتا تھا. ایک وقت یعنی ایک درس میں، ایک وقت کا جو درس ہوتا تھا اس میں 4000 شاگرد آتے تھے. سوچئے گا عزیزان گرامی، آج دنیا کے بعد جو بھی امام ہیں وہ سب ہمارے امام کی دین ہے. سب سے پہلے امام ابو حنیفہ، جن کا مشہور قول ہے کہ اگر 2 برس امام جعفر صادق کی شاگردی نہ ملتی تو میں ہلاک ہو جاتا. اگر امام ابو حنیفہ جو بہت بڑے مشہور ہیں امام ہیں، 4 مصلح ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یکے بعد دیگرے ہیں، لیکن سب نے ان کے طریقوں کو اپنا لیا. توجہ چاہتا ہوں اس منظر پر. امام ابو حنیفہ جو چھٹے امام کے زمانے کے، ان کے نماز کے طریقے کو دنیا نے آزما لیا. امام شافعی ان کے بعد ہے، ان کے نماز کے طریقے کو آزما لیا. حنیفہ، شافعی، مالکی ان کے بعد، ان کے طریقے کو. حنبلی ان کے بعد، جنہوں نے تو رسول کو نماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے، اور رسول کہہ رہے ہیں تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اللہ اکبر. جب انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو رسول کے 80-90 برس کے بعد آئے ہیں، جب انہوں نے نبی رسول کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو پھر ان کا طریقہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے یا ہمارا صحیح طریقہ صحیح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس سے نماز سیکھی ہے جس نے رسول کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے، وہ علی ابن ابی طالب. ہم نے اس امام سے نماز سیکھی ہے جس نے رسول کے برابر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی. اللہ اکبر. میں اس سے امام سے نماز سیکھی. تو ہمارے پاس جو نماز کا طریقہ ہے. تو اب عزیزوں، امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ اگر 2 برس امام کی شاگردی نہ ملتی تو میں ہلاک ہو جاتا. 2 برس. یہاں پر مجھے اپنے برادر عزیز ایک جملہ یاد آ رہا ہے، مولانا عسکری صاحب کا. خوبصورت جملہ ہے، اس لیے میں نام لے کے پڑھ رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2 برس ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر 2 برس امام جعفر صادق کی شاگردی نہ ملتی تو میں ہلاک ہو جاتا. ہم نے تو تاریخ میں یہی دیکھا ہے کہ اگر حنیفہ کو چھٹا نہ ملے تو یہ ہلاک ہو جائیں، اور اگر وہاں پہلے کو نہ ملے تو خلیفہ ہلاک ہو جائے. اگر کسی کو پہلا نہ ملے تو خلیفہ ہلاک ہو جائے، اور کسی کو چھٹا نہ ملے تو حنیفہ ہلاک ہو جائے. یعنی بغیر اہل بیت کے ہلاکت ہی ہلاکت نظر آ رہی ہے. اگر فائدہ کہیں ہے تو فقط اہل بیت کی ذات کے ساتھ. 2 برس شاگردی، وہی امام ہمارے اور آپ کے چھٹے امام. ایک واقعہ اور بات میری مکمل ہو رہی ہے. زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ پوائنٹ اور میسج آپ تک پہنچ جائے اور بات میری مکمل. امام، اللہ اکبر، امام کا درس جاری ہے. امام کے ایک شاگرد ہیں ابو ہاشم، جو امام کے پہلو میں بیٹھے ہیں، صحابی ہیں، غلام ہیں، چاہنے والے ہیں. بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے امام کا، شاگردوں کا.
ایک ہندوستانی امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ہندوستانی زبان میں امام سے گفتگو کرنا شروع کی. توجہ، ہندوستانی زبان میں جب گفتگو شروع کی تو امام نے اس کی زبان میں کلام کرنا شروع کر دیا. وہ اپنے سوالوں کے نتائج حل لے کر واپس ہو گیا. جو امام کے شاگرد تھے، ابو ہاشم امام کے چاہنے والے تھے، انہوں نے پوچھا کہ مولا آپ تو کبھی ہندوستان گئے نہیں، پھر آپ نے اس کی زبان میں کیسے گفتگو کر لی؟ تو امام نے فرمایا کہ ابو ہاشم، امام کہتے ہی اسے ہیں جسے ہر زبانوں کا علم ہو. امام وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جسے زبانوں کا علم نہ آتا ہو. پھر تاریخ کہتی ہے کہ امام نے ایک سنگریزے کو اٹھایا. اب یہ ابو ہاشم کا بیان ہے کہ امام نے ایک سنگریزے کو اٹھایا، اپنے دہن میں رکھا اور رکھ کر کہا ابو ہاشم اسے اپنے دہن میں رکھ لو. ابو ہاشم کہتے میں نے اس سنگریزے کو اپنے دہن میں رکھا تو میں 70 زبانوں کا عالم بن گیا. میں 70 زبانوں کا عالم بن گیا. اور ہندوستانی زبان تو ایسی آئی جیسے میری مادری زبان ہو، جیسے میری مادری زبان ہو. ہندوستانی زبان تو ایسی آ گئی جیسے میری مادری زبان ہو. سوچیے عزیزان گرامی، اب محسوس کرنے والا جملہ ہے. ہندوستانی تو ایسی آئی جیسے میری مادری زبان ہو، میری مادری زبان ہو، جیسے میں بالکل وہیں کا رہنے والا ہوں، وہیں کا بول چال مجھے آ گئی. بالکل مادری زبان لگ رہی تھی کہ میں بالکل جیسے پرورش ہوتی ہے، بالکل چھٹپنے سے میں وہیں ہندوستان میں پلا بڑھا ہوں، ویسی زبان بولنے لگا. لعاب دہن سے مس کیا تھا سنگریزے کو. لعاب انسان کا فاضل حصہ ہوا کرتا ہے جسے آدمی کھکار کے تھوک دیا کرتا ہے. سوچنے کا مقام ہے کہ جس کے لعاب میں اتنا اثر ہو اس کے خون میں کتنا اثر ہوگا. سوچیے عزیزان کرام، جس کے لعاب میں اتنا اثر ہو اس کے خون میں کتنا اثر ہوگا. مگر بغض و حسد کمالات دنیا سے دیکھے نہیں گئے. سوچیے عزیزان کرام، جس کے اتنے شاگرد ہوں، اتنے فضائل و کمالات ہوں، اس امام کی قبر پر کوئی سایہ نہیں ہے آج. سوچنے کا مقام ہے عزیزان گرامی. کیسے یہ نام نہاد مسلمان ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا تو دم بھرتے ہو مگر جن کے وہ شاگرد ہیں ان کی قبر پر کوئی سایہ نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں، اس امام کو زہر دے دیا گیا. 15ویں شوال کا وہ قیامت کا سویرا کہ جس سے امام کو زہر دے دیا گیا. ہمارے 7ویں امام نے اپنے بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا. میرا دل کہتا ہے کہ جب اپنے بابا کو غسل دے رہے ہوں گے تو کربلا کا وہ غریب ضرور یاد کیا ہوگا. جب اپنے بابا کو کفن پہنا رہے ہوں گے تو فرزند زہرا ضرور یاد آیا ہوگا، جس کا لاشا جلتی ہوئی زمین پر 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا. اور پھر بیٹے کو ادھر سے گزارا گیا جدھر باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا. ایک مرتبہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا تو چاہنے والی پھوپھی نے تڑپ کے پوچھا میرے لال کیا تم بھی عالم غربت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ تو ایک ہی جملہ کہا پھوپھی اماں آپ خود ہی انصاف کیجئے، انہوں نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفنا دیا مگر میرا بابا جو بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. تاریخ کہتی ہے 12ویں محرم کو اعجاز کے ذریعے باعجاز ہمارے امام تشریف لائے اور ایک ایک شہید کے لاشے کو دفنانا شروع کیا. جب سب لاشیں دفن ہو گئے تو بنی اسد والے ساتھ ساتھ تھے. بنی اسد والوں نے کہا مولا ایک لاشا فرات کے کنارے بھی پڑا ہے، فرمایا اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے، وہ میرا چچا عباس کا لاشا ہے جسے میں خود اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا. تاریخ کہتی ہے امام قریب پہنچے، لاش کے جس حصے کو ہاتھ لگاتے تھے وہ حصہ امام کے ہاتھ میں آ جاتا تھا. امام نے ایک چٹائی منگائی، لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، ایک چھوٹی سی قبر بنا دی. قبر عباس اتنی چھوٹی سی بنی جیسے کسی بچے کی قبر ہوتی ہے. آل محمد کے گھر میں کوہرام ہے. وا محمد وا علی سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون.